الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے اتوار سے مناجات مقبول کی دعاؤں کی کچھ تشریح شروع کی تھی، اور جو اس کی پہلی دعا ہے قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی. اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کو ہمارے لیے قبول بھی فرمائے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. دوسری دعا جو مناجات مقبول میں ہے، اور در حقیقت وہ قرآن کریم کی ترتیب سے مناجات مقبول میں دعائیں جمع کی ہیں پہلے، وہ سورہ بقرہ میں آئی ہے. وہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر اونڈیل دیجیے. یہ نہیں فرمایا کہ صبر دے دیجیے، بلکہ کہ صبر ہم پر اونڈیل دیجیے. وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر لوگوں پر کے مقابلے میں ہماری امداد اور نصرت فرمائیے، ہم ان پر فتح یاب ہوں. اس دعا کا ایک خاص پس منظر ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ دعا کب مانگی گئی تھی، کس نے مانگی تھی، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے قائم فرما کر رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس کو ایک اہم دعا بنا دیا. پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے پار آ گئے، تو اصل مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، یہ اصل میں فلسطین کے رہنے والے تھے. فلسطین ہی میں یہ پلے بڑھے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے صاحبزادے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، وہ بھی وہیں پر رہتے تھے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. تو مصر کا بادشاہ بننے کے بعد جو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ فلسطین سے مصر منتقل ہوئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میرے خاندان یہیں پر جا کر آباد ہو، تو وہ وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے. اور کچھ عرصے تک تو
بہت اچھی زندگی گزری. بعد میں فرعون آنے لگے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ ایک طرف تو لوگوں کو ہدایت دیں اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلا کر واپس ان کے اپنے اصل وطن یعنی فلسطین واپس لے جائیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو شکست دی. وہ سمندر میں غرق ہوا اور یہ سمندر پار اتر گئے صحرائے سینا میں. صحرائے سینا سے راستہ جاتا تھا فلسطین کا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان کو لے کر جاؤ اور جا کر فلسطین کو آباد کرو. اس دوران فلسطین پر ایک بہت طاقتور قوم تھی، عمالقہ کہلاتی تھی، وہ قابض ہو گئی تھی. تو وہاں جب جانے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا کہ اب تم فلسطین چلو، وہاں تمہیں جہاد کرنا پڑے گا عمالقہ سے. اب بنی اسرائیل جو ہیں وہ نافرمانی ان کی طبیعت میں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑ لے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم وہاں داخل نہیں ہو. ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بہت ہی طاقتور لوگ قسم کی آباد ہیں. عمالقہ بہت طاقتور لوگ تھے، تو ہم تو نہیں جائیں گے وہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ میں ہوں، میرا بھائی ہے ہارون علیہ السلام، ہمیں اپنے اوپر طاقت ہے، ان لوگوں یہ لوگ نافرمان ہیں، ہماری بات نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جب نہیں مانتے تو پھر ان کو جانا نہیں چاہتے تو ان کو یہیں میدان تیہ میں یعنی صحرائے سینا میں ان کو 40 سال تک بھٹکنا پڑے گا اور ان کو کوئی شہر نصیب نہیں ہوگا اور یہ راستے میں بھٹکتے رہیں گے اسی صحرائے سینا میں. اس کو میدان تیہ بھی کہا جاتا ہے. چنانچہ 40 سال تک وہ صحرائے سینا میں، جس کو میدان تیہ بھی کہتے ہیں، 40 سال تک بھٹکتے رہے. اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. وہیں 40 میدان تیہ کے اندر یا صحرائے سینا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتقال ہو گیا. ان کے نائب تھے حضرت یوشع علیہ السلام، جن کے ساتھ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے بھی تشریف لے گئے. یوشع علیہ السلام نے کسی طرح بنی اسرائیل کو کچھ غیرت دلا کر اور کسی طرح آمادہ کر کے تیار کیا کہ بھائی اللہ کے راستے میں جہاد بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو تم جہاد میں شروع کرو. تو جہاد شروع کیا. کچھ تھوڑی بہت بستیاں حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں فتح ہو گئی تھی. اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھیوں نے جو نیک تھے کچھ علاقے فتح کیے، لیکن فلسطین کا ایک بڑا حصہ ابھی تک ان طاقتور قوموں کے نیچے تھا، زیر حکم ان کے ہاتھ میں تھا، جن سے لوگ بڑے ڈرتے تھے. تو اس وقت انہوں نے تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال کے بعد کچھ علاقے آباد ہو گئے تھے، فتح ہو گئے تھے، اور بڑے علاقے جو ہیں وہ ابھی تک ان کے کنٹرول میں تھے. جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ بھائی تم اب ان سے جہاد کر کے فلسطین کے علاقے واپس لو، تو وہ کہتے تھے کہ اچھا ہمارا کوئی بادشاہ بھیج دو، کوئی بادشاہ بنا دے تو وہ اس بادشاہ کے زیر نگرانی ہم
جہاد کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام اس وقت پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا کہ اب ان کی سرکردگی میں تم جہاد کرو. طالوت کو بھیجا. شروع میں تو ان لوگوں نے اپنی نافرمانی کی عادت کی وجہ سے ان کا بھی پر بھی اعتراض شروع کر دیا کہ یہ طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، یہ ہم زیادہ قطار ہیں بادشاہ بننے کے. لیکن بالآخر حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کو آمادہ کیا اور کہا کہ طالوت کے زیر نگرانی تم جہاد کرو عمالقہ سے، فلسطین کے اوپر جو لوگ قابض ہیں ان سے. جب روانہ ہوئے تو دیکھنا یہ تھا کہ ان میں سے کون ایسا ہے جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے. دشمن بڑا طاقتور، بڑے ہٹے کٹے لوگ تھے، بڑے قداور لوگ تھے، بڑے پہلوان قسم کے لوگ تھے. ان کے مقابلے میں کون ہے جو ثابت قدم رہتا ہے جہاد میں. تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے ایک اعلان کیا پورے لشکر میں. یہ اعلان کیا کہ دیکھو اب ہم دریائے اردن کے اوپر سے گزریں گے، کیونکہ دریائے اردن جو ہے اسی کے پار وہ فلسطین کا علاقہ آتا ہے. اب بھی اللہ کا چاہے وہ بھی اب بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے. تو اس وقت وہ عمالقہ کے قبضے میں تھا دریائے اردن کے پاس. تو جب اس دریائے اردن پر پہنچو تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اس دریا سے پانی نہ پینا. ایک آدھ چلو لے لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن بہت پیٹ بھر کے پانی پیو یا اس میں ذخیرہ کر دو اس پانی کا اپنے ساتھ، ایسا نہ کرنا. اور یہ علامت ہوگی اس بات کی، جو میری یہ بات مانے گا کہ پانی نہ پیے، اس دریا سے پانی نہ پیے، جو میری یہ بات مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا ہے، یعنی میرے لشکر میں رہنے کا حقدار ہے، اور میرا ہونے کی وجہ سے میں اس کی لیے دعا کروں گا اور وہ میرا ساتھی بنے گا اس جہاد کے. اور جس نے میرے اس حکم کی نافرمانی کی اور پانی پی لیا ڈھیروں اس نہر سے، تو وہ میرا آدمی نہیں ہے. یہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک علامت مقرر فرمائی کہ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ کون اطاعت کرتا ہے کون نافرمانی کرتا ہے. کیونکہ اتنی زبردست جنگ، اتنا بڑا جہاد، اس کے اندر ضرورت ہوتی ہے صبر کی، استقامت کی، امیر کی، اطاعت کی. تو یہ دیکھو کہ کون ہے جو اطاعت کرنے والا ہے اور ثابت قدم رہنے والا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک ٹیسٹ مقرر فرمایا حضرت سموئیل علیہ السلام. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے، وہ علاقے جو ہے نا سارے، وہ پانی کمیاب ہے، وہاں پر کم ہے پانی. اب ایک دریا آ گیا، پیاس کی حالت میں دریا آ گیا. اب پیاس بھی لگی ہوئی ہے، سفر میں بھی ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، دریا پار کر کے دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے.
تو کچھ پانی پی تو پی لے کہ پانی سے کچھ تازہ دم ہو جائے، لیکن حکم یہ ہے کہ نہ پیو۔ تو یہ ایک کڑی آزمائش تھی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، جو اس سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ہے، میرے لشکر میں ہے، اللہ یہ کہ ایک آدھ چلو پیاس بجھانے کے لیے کسی نے کر لیا۔ لیکن اللہ بچائے، بنی اسرائیل کی سرشت میں نافرمانی تو تھی، تو قرآن کہتا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، سبھی نے پانی پیا مزے سے، خوب ڈکارے لے لے کر پانی پیا، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، البتہ کچھ لوگ تھے جو ثابت قدم رہے نبی کی ہدایت پر اور انہوں نے پانی نہیں پیا۔ یہ در حقیقت نبی کی طرف سے ایک آزمائش بھی تھی، ایک ٹیسٹ بھی تھا اور ایک تعلیم بھی تھی کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں لگے، چاہے نفسانی خواہشات اسے کسی طرف بھی بلا رہی ہوں، ان کو کچل کر، ان کو پامال کر کے، ان کو پیچھے ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے۔ جو یہ کرے گا اس کو پتہ نصیب ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب اکثر لوگ پانی پی کے وہاں سے ڈکارتے ہوئے نکلے دریائے اردن سے، سامنے لشکر نظر آیا زبردست عمالقہ کا، اور وہاں پر ایک سردار تھا، جالوت اس کا نام تھا، بڑا قوی ہیکل اور بڑا طاقتور، وہ مسلسل لوگوں کو چیلنج دے رہا تھا کہ آئے کوئی میرے مقابلے پر، آئے کوئی میرے مقابلے پر، حل من مبارز۔ جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، وہی جنہوں نے پانی پیا تھا نا، وہ کہنے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے ٹکرائیں۔ اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، اطاعت کی تھی، وہ سب یہ منظر دیکھنے کے بعد کہ اتنا بڑا لشکر پڑا ہوا ہے، قوی ہیکل لوگ ہیں، ہتھیاروں سے مسلح ہیں، اور ہمارے خود بہت سے ساتھی پھسل گئے ہیں، تو ہم تھوڑے سے آدمی رہ گئے ہیں جو ان کا مقابلہ کریں۔ تو کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ان کی زبان، جنہوں نے پانی پیا تھا، ان کی زبان پر تو یہ تھا بھائی ہم تو مارے گئے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں، لیکن ان کی زبان پر یہ بات آئی جو ثابت قدم رہے تھے، پانی نہیں پیا تھا، نبی کی اطاعت کی تھی، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ارے ڈرتے کیوں ہو؟ فتح اور نصرت کسی آدمی کی طرف سے نہیں ہوتی، فتح نصرت تو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، اور کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جنہوں نے بڑی جماعتوں کے اوپر فتح پائی اللہ کے حکم سے۔ فتح دینے والا، نصرت کرنے والا اور دشمن سے بچانے والا یہ ہتھیار نہیں ہوتے، یہ اللہ ہوتا ہے۔ تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اب کیا ہوا؟ ایک طرف تو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ارے بھائی، جن لوگوں کے دل میں اگر کچھ ڈر پیدا ہو رہا ہے نکالو اس ڈر کو، اس لیے کہ تم اللہ کے نام پر نکلے ہو، اللہ کے لیے نکلے ہو، تو لہذا اگر تمہاری جماعت چھوٹی ہے، تمہاری نفری کم ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بھی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ ایک طرف تو لوگوں کو یہ حوصلہ دیا
اور دوسری طرف پروردگار سے مانگا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وہاں دعا مانگی کہ اللہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، لیکن یہ اس وقت آتی ہے جب آپ کی طرف سے توفیق ملتی ہے صبر کی اور ثابت قدمی کی، پھر آپ مدد فرماتے ہیں، پھر آپ کی طرف سے نصرت آتی ہے کافروں کے مقابلے. تو کیا لفظ استعمال کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے پر ہمارے پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجئے. سبحان اللہ. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہمیں صبر عطا فرما دیجئے، صبر عطا فرما دیجئے، صبر دے دیجئے، ہمیں صابر بنا دیجئے. لفظ یہ فرمایا کہ صبر ہم پر انڈیل دیجئے. گویا صبر ایک مشروب ہے، پینے کی چیز ہے، تو وہ ہمارے اوپر انڈیل دی جائے. تو جو پینے کی چیز ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ گلاس رکھا ہے، آدمی اٹھا کر پانی پی لیتا ہے، یہ اختیار سے ہوتا ہے. اگر ایک پانی آپ رکھا ہے اس گلاس کے اندر سامنے تو آپ اسی وقت پی سکیں گے جب اپنے اختیار سے اس کو اٹھائیں، گلاس کو منہ سے لگائیں اور گٹ گٹ کر کے پی جائیں. اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں، پینے نہیں چاہتا. جیسے بچے ہوتے ہیں دوا پلانا چاہو نہیں مانتے، تو اب وہ تو اپنے اختیار سے تو پیے گا نہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس پر انڈیلنا پڑے گا. تو کیا مطلب کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارے ساتھی بہت سارے ایسے ہیں جو پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. تو آپ کیا کیجئے کہ ہم پر زبردستی انڈیل دیجئے صبر. ہم اپنے اختیار سے صبر کا گھونٹ نہیں پینا چاہ رہے، کیونکہ منظر سامنے بڑا ہولناک نظر آ رہا ہے. بڑی طاقتور قداور قوم ہمارے سامنے ہے اور ہم تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں جو مقابلہ کرنے والے. تو خود سے تو صبر آ نہیں رہا، آپ ہماری اوپر انڈیل دیجئے. صبر انڈیل. صبر کیا ہے؟ صبر جس کو انڈیلنے کو مانگا جنگ سے پہلے، جہاد سے پہلے صبر مانگا. کیا ہے وہ صبر کے معنی؟ عام طور سے ہمارے یہاں اردو میں صبر اس کو کہتے ہیں کسی کو کوئی مصیبت پڑ جائے تو آدمی اس کے اوپر جگہ فضا نہ کرے، گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے وغیرہ. لیکن قرآن کی اصطلاح میں صبر بہت وسیع چیز ہے. وہ کیا ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہش اور نفسانی جذبات سے لڑ کر زبردستی ان پر قابو پائے. یہ ہے نفسانی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں فلاں ناجائز چیز کو دیکھوں، لیکن زبردستی اس کے اوپر روک عائد کر کے کہتا نہیں دیکھوں گا. یہ صبر. اب جیسے وہ دریا کے اندر بتایا تھا نا، اب پیاس لگ رہی ہے، سفر کی حالت میں ہے، دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے. دل کی خواہش تو یہ تھی کہ خوب جم کر پانی پیو، لیکن جن لوگوں کو روکا گیا تھا اور جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اپنی نفسانی خواہش کو پامال کر کے روند کر اپنے آپ کو روکا. یہ صبر تھا.
اسی طرح جب دشمن کے مقابلے میں ہم آ رہے ہیں تو نفس تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان سے ٹکر لینا مناسب نہیں معلوم ہوتا، یہ تو بڑے طاقتور قوی ہیکل لوگ ہیں، مار ڈالیں گے۔ اور دیکھو یہ جالوت چیلنج دیتا پھر رہا ہے، کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں اٹھ رہا، تو ایسی حالت میں عافیت اس میں ہے کہ واپس چلے جاؤ، نفس تو یہ کہے گا نا۔ لیکن اللہ ہم اس نفس کے مقابلے میں اس کی نفس کی خواہش کو پامال کر کے ڈٹ جانے کی آپ ہمیں طاقت دیجیے، اور یہ صبر ہم پر انڈیل دیجیے۔ افرغ علینا صبرا، جب کیا ہوگا آپ صبر انڈیل دیں گے، زبردستی ہم پر ڈال دیں گے صبر، تو کیا ہوگا؟ ثبت اقدامنا، آپ ہمارے سامنے ثابت قدم رکھیں۔ جب صبر آئے گا، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تو ثابت قدمی آئے گی، تو ثابت قدمی آئے گی، پھر ہم ثابت قدم ہوں گے، اور کتنا ہی بڑا دشمن ہو، کتنا ہی قوی اور طاقتور ہو، ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ہم ثابت قدم ہوں گے، جب ہم ثابت قدم ہوں گے تو اللہ آپ کی مدد آئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہماری مدد فرمائیے ان کافروں کے مقابلے میں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے دعا مانگی، ایک طرف انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے پیمان کو پورا کیا، نہر سے پانی نہیں پیا، دشمن کے مقابلے پر آ کھڑے ہوئے، ہم سے مدد مانگی، ہم سے صبر مانگا، ہم سے ثابت قدمی مانگی، ہم سے نصرت مانگی، فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اتنے بڑے طاقتور دشمن کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اس کا جو کس طرح قتل کیا، یہاں قرآن کریم نے اس کو تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جالوت جو تھا، یہ اپنے لشکر کا بہت بڑا پہلوان تھا، اور 3 دن سے چکر کاٹ رہا تھا مبارز طلبی کے لیے، یعنی بلا رہا تھا، دعوت دے رہا تھا، آئے کوئی میرے مقابلے پر، آئے کوئی میرے مقابلے پر۔ پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی نا، تو پہلے کچھ انفرادی مقابلے ہوا کرتے تھے، ایک آدمی نکل کے دوسرے لشکر کو دعوت دے دیتا کہ آؤ میرے مقابلے پر آؤ۔ تو یہ مبارزت کر رہا تھا، آدمی اتنا قوی ہیکل تھا اور اتنا زبردست تھا، اور ہتھیار اس کے دیکھنے میں اتنے قاتل لگ رہے تھے کہ اس کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے جا کر اس کا مقابلہ کروں۔ 3 دن ہو گئے تھے اسی چکر میں، لوگ ڈٹے ہوئے تو تھے، لیکن کسی کو یہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے جا کر اس سے مقابلہ کروں۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے، اور بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ ان کے 3 بڑے بھائی جنگ میں شریک تھے بنی اسرائیل کی طرف سے۔ یہ نوعمر تھے، اس واسطے یہ اپنے باپ کی خدمت کے لیے گھر میں رہے ہوئے تھے۔ جب جنگ کو 3 دن گزر گئے تو ان کے باپ نے ان کو کہا کہ بھئی تمہارے 3 بھائی لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو ان کی ذرا خبر لے کر آؤ، کیا حال ہے۔
یہ خبر لینے کے لیے پہنچے، لڑنے کے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کی خبر لینے پہنچے۔ دیکھا تو جالوت چکر لگا رہا تھا مبارک طلب کرنے کے لیے، بار بار بڑے بھڑکے دے رہا تھا، بھڑکے مار رہا تھا، آئے کوئی میرے مقابلے میں، آئے کوئی مقابلے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھ نہیں رہا، تو ان کو غیرت آئی کہ اتنی دیر سے ہی آوازیں لگا رہا ہے اور کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ تو طالوت بادشاہ تھے، ان کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے مقابلے میں چلا جاؤں۔ طالوت نے کہا بھائی دیکھو تم نوعمر آدمی ہو، نوجوان آدمی ہو، اور یہ بڑا دھاگ ہے، دیکھ لو تم۔ اس نے کہا نہیں آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو یہ آگے بڑھے اور ایک بڑا سا پتھر لے کر جالوت کے مقابلے پر گئے اور اللہ کا نام لیا، بسم اللہ کر کے وہ پتھر زور کے مارا جالوت کے۔ تو اس زور سے پتھر مارا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں ڈھیر کر دیا، وہ اس کے سر پر جا کر لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر اس واقعے کا ذکر کیا، وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ بس جالوت کا قتل ہونا تھا کہ فوج میں سراسیم کی پھیل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام اور طالوت کو عمالقہ کے اوپر، اشدودیوں کے اوپر فتح عطا کی۔ یہ ہے وہ دعا جو سکھائی گئی تھی اس سارے پس منظر میں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ جب بندہ اپنے حصے کا کام کر لیتا ہے، اپنے حصے کا کام کرے اور پھر اللہ تعالی سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا۔ ہوتا کیا ہے کہ بندہ اپنے حصے کا کام نہیں کرتا، الٹ کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، مانگتا ہے کہ جی مجھے نجات دے دو، اپنے حصے کا کام تو کیا نہیں۔ بندے کے حصے کا کام یہ ہے کہ جتنی اس کی طاقت ہے وہ صرف کر لے۔ جو اس کی طاقت یہ تھی کہ وہ نہر سے پانی، دریا سے پانی نہ پیے، وہ طاقت صرف کرے، دریا پار کر کے دشمن کے مقابلے پر جا کے کھڑا ہو گیا، چلا نا، ایک منزل کی طرف چلا، قدم بڑھائے اور پھر مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا افرغ علینا صبرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے اپنے حصے کا کام کیا، لاؤ میں اپنے حصے کا کام کیا، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ سبق سکھایا گیا ہے، یہ تو جنگ کی بات ہے نا، جہاد کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل عمالقہ سے زیادہ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں دنیا بھر میں، اور ہم نے آگے ان کے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں، کرنا بھی کچھ نہیں ہے اور بیٹھے مانگ رہے ہیں۔ تو اپنا حصہ، اپنے حصے کا کام کیے بغیر بندہ مانگے تو یہ ایک طرح سے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایک طرح سے مذاق ہے۔ آدمی قدم تو بڑھا رہا ہے مغرب کی طرف، چلا جا رہا ہے بھاگا ہوا مغرب کی طرف، وہیں دعا بھی مانگتا جا رہا ہے ساتھ میں، یا اللہ مجھے مشرق لے جا۔ یہ کیا ہے؟ دعا نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ لیکن سکھایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کے
کہ اپنے حصے کا کام تم کر لو، پھر مجھ سے مانگو۔ تو جہاد کا تو ہے ہی یہ موقع، لیکن ایک جہاد ہر وقت ہم اپنے نفس کے ساتھ درپیش ہے ہمیں۔ المجاہد من جاہد نفسہ، نفس کے ساتھ جہاد۔ یہ نفس بڑا موٹا ہوا ہے، یہ جالوت بنا ہوا ہے، یہ ہمیں ناجائز اور حرام کاموں کی طرف ابھار رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری نظروں کو خراب کر رہا ہے، یہ ہماری زبانوں کو خراب کر رہا ہے، یہ ہمارے کانوں کو خراب کر رہا ہے، یہ ہمارے دلوں کو خراب کر رہا ہے۔ ہمارے دل میں خواہشیں خراب پیدا ہو رہی ہیں، جذبات خراب امڑ رہے ہیں، آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نفسانی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈالے ہوئے۔ پہلے قدم پر ہی کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، بھئی ہمیں جالوت کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی کیا کریں، ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں ہر قدم پر گناہ کے بلاوے مل رہے ہیں، ہر قدم پر معصیت کے تقاضے ابھر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم کیسے معاشرے کو بدلیں، کیسے حالات کو بدلیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم لوگ، اور جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے بندو اپنی نگاہوں کو بچاؤ، اپنے زبان کو بچاؤ، گالی گلوچ نہ کرو، دوسرا انترازی نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کہتے ہیں ہم تو اسی معاشرے میں رہنے والے ہیں، یہ معاشرہ بھرا ہوا ہے اس سے کیسے لڑے؟ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اس جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ ارے بھائی طاقت نہیں ہے تو کیا ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے؟ ارادہ نہیں کر سکتے کہ آج سے میں اپنے نگاہوں کو، اپنے زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے اقدامات کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا ارادہ کرتا ہوں؟ ارادہ تو کر لو، اور ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ معافی مانگ لو کہ جو پیچھے ہوا ہو گیا، یا اللہ اس کو معاف کر دیجئے، آئندہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ یہ کر لو، پھر مانگو اللہ سے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہمیں صبر عطا فرما۔ کیا صبر عطا فرما؟ یعنی نفسانی خواہشات سے جنگ کرنے کی طاقت عطا فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھے۔ ارادہ تو کر لیا ہم نے کہ ان نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلیں گے، گناہ نہیں کریں گے، لیکن جب موقع آیا، نفس اور شیطان کے لشکروں سے مقابلہ ہوا، ماحول میں پہنچے جہاں نگاہوں کو پناہ نہیں، زبان کو، کانوں کو پناہ نہیں، جب وہاں پہنچے تو ڈگمگا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم سے مانگو، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم ان لشکروں سے گھبرا کر کہیں پھسل نہ جائیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ نفس اور شیطان جو ہے نا، یہ در حقیقت کافر قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ کافر قوم، اور شیطان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ان کے مقابلے میں ہمیں ہماری مدد فرمائیے کہ ہم ثابت قدم رہیں۔ اپنی ایک طرف سے ایک قدم بڑھاؤ، پھر مانگو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو کیا ہوگا؟ وہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تم شکست دو گے، شیطان کو بھی، اپنے نفس کے تقاضوں کو بھی شکست دو گے، اللہ کے حکم سے۔
پھر قتل داؤد جالوت، اور پھر داؤد جو ہے وہ جالوت کو قتل کر دے گا. یعنی یہ شیطان اور یہ نفس کی خواہشیں جو تمہیں بڑی بھاری بھرکم نظر آ رہی ہیں، یہ سب ڈھیر ہو جائیں گی. ہم سے مانگو. یہ ہے اس دعا کا حاصل اور پس منظر. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. بھائی اس کو بند کر دو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا مانگو تھوڑا سا اللہ کی طرف چل کر، ارادہ کر، ایک آدھ قدم بڑھا کر مانگو. اللہ تعالیٰ سے یہ سوچ کر مانگو کہ اللہ نے چاہا کبھی جہاد کا موقع آئے گا تو وہاں پر بھی مانگیں گے. اس وقت تو ہمیں اپنے نفس سے جہاد درپیش ہے، شیطان سے جہاد درپیش ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ صبر ہم پر انڈیل دیجئے. ہم تو ایسے نالائق ہیں کہ خود سے صبر کا پیالہ اٹھانے کو بھی تیار نہیں. ہم تو اتنے نالائق ہیں کہ صبر کا پیالہ خود سے اٹھا کر پینے کو بھی تیار نہیں. آپ زبردستی اڈیل دیجیے. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اور پھر ہمیں ثابت قدم رکھیے کہ جب ہم پہنچے اس معرکہ زندگی میں جہاں ہمارا مقابلہ نفس و شیطان سے ہے، تو وہاں پر ہمیں ثابت قدم رکھیں. وانصرنا علی القوم الکافرین. اس نیت سے پڑھا کریں یہ دعا. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی انسان کو کسی ایسے جگہ پر جانے کا ارادہ ہو جہاں اس کو اندیشہ ہو کہ کہیں میں پھسل نہ جاؤں، تو چلنے سے پہلے یہ دعا مانگے اور راستے بھر مانگتا جائے. ایک ایسے مجمع میں جا رہا ہے جہاں اندیشہ ہے کہ میری نگاہیں بھٹک جائیں گی، بہک جائیں گی، اور میرے زبان پھسل جائے گی، تو جانے سے پہلے اور سارے راستے یہ دعا مانگتے چلے جاؤ. ربنا افرغ علینا صبرا. یاد کر لو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ مانگتے چلے جاؤ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، صبر عطا فرمائیں گے، ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، کافروں پر نصرت عطا فرمائیں گے. مانگنے والا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ہم ہر وقت ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں کہ وہ ماحول خراب ہے، انشاءاللہ یہ ہیلے بہانے ختم ہو جائیں گے. یا تو نجات مل جائے گی گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. یا اللہ توبہ کی توفیق دے دیں گے، یا مغفرت فرما دیں گے. ان تین کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگا. لہذا جب بھی کسی گناہ کے موقع پر آدمی جائے، بازار جاتے ہیں نا آج کل ہم لوگ، تو بازار جو ہے یہ ابغض اللہ بقاء اللہ الاسواق حدیث میں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض جگہیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ بازار. تو بازار میں اللہ بچائے گناہوں کا بڑا اندیشہ رہتا ہے، آنکھوں کے گناہ کا، زبان کے گناہ کا، جو ہے کان کے گناہ کا. تو جانے سے پہلے یہ دعا مانگو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا ہے جو قرآن کریم نے سکھائی ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو دعا خود قرآن نے سکھائی ہو، اللہ میاں نے سکھائی ہو، یہ مانگا کرو، تو اس سے زیادہ قبول ہونے والی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کس کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے.
صبر یہ بڑی زبردست چیز ہے. جنت جو ملنے والی ہے نا وہ صبر ہی کے نتیجے میں. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. صبر کی وجہ سے ملنے والی. اس صبر کو مانگتے رہنا چاہیے. ربنا افرغ علینا صبرا، کہ ہم اپنے نفس اور شیطان کے مقابلے میں ڈٹ جائیں. یہ صبر ہے. اپنے نفس پر زبردستی کرنے کا نام صبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ زمانہ جو ہے نا رمضان کا، اس کو شہر الصبر کا ہے. یہ صبر کا مہینہ، صبر کی ٹریننگ دینے کا مہینہ. جیسے وہاں دریا میں کہا تھا نا کہ پینا نہیں، اب بھی کہا جا رہا ہے کہ کھانا نہیں، پینا نہیں. اور اس کو ایک ٹیسٹ قرار دیا گیا ہے کہ آیا یہ اطاعت کرتا ہے بندہ کہ نہیں کرتا. لہذا رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے بھائی عشرہ آ رہا ہے، آج رات سے، آج شام سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بس مانگتے رہیں. صبر میں، استقامت میں، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ مانگ. اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے، اپنی امت کے لیے، امت کے لیے کہ یا اللہ جو کچھ ہے وہ ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط ہے، اپنی رحمت سے وہ ہم سے دور فرما دیجیے. پاکستان کے حالات بہتر کر دیجیے، شام کے حالات، لیبیا کے حالات، سعودی عرب کے حالات، اور جتنے فلسطین کے حالات، کشمیر کے حالات، پورے مسلمان اس وقت طرح طرح کے مصائب و آلام کا شکار ہیں. تو اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان سب کو اپنی دعاؤں میں تو کم از کم یاد رکھ سکتے ہیں. عشرہ اخیرہ کے اندر جس طرح اپنے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے کریں، اپنے ملک کے لیے کریں، سارے عالم اسلام کے لیے ایک مرتبہ دل کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دو، کہہ دو، وہی کہہ دو جو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یا ارحم الراحمین الی من تکلنا الی عدو یتحجبنا ام الی قریب ملکتہ امرنا. وہی کہہ دو یا اللہ ہمیں آپ کس کے حوالے کر. ایک مرتبہ دل سوزی کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ، اس طرح جیسے تم اپنی بیماری کو صحت کے لیے دعا مانگتے ہو، درد دل کے ساتھ اس طرح مانگ لو اللہ تعالیٰ سے. کیا بعید ہے تمہاری دعائیں ہی، اس اخیرہ کی دعائیں ہی امت مسلمہ کی نجات اور فلاح کا ذریعہ بن جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى قولا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے جو کچھ کہا سنا ہے اپنی رحمت سے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ رمضان کے اب 9 یا 10 راتیں باقی رہ گئی ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس رات، اس حشرے میں آپ بے شمار انسانوں کو جہنم کی آگ کا پروانہ عطا، رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لیجیے، ہم سب کو عتقائے رمضان میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے احباب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے سے تعلق رکھنے والوں کو، یا اللہ سب کو عتقائے رمضان میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے یا اللہ
رہائی کا پروانہ عطا فرما دیجیے. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا